بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیں محمد حضرات گرامی قدر، برادران عزیزی، محبان آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، غلامان علی و مصطفیٰ و پرسداران زہرا سلام اللہ علیہا، یہ خدا کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم ترین عبادت کی سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم تمامی حضرات ایک جگہ جمع ہو کر ذکر محمد اور آل محمد کر رہے ہیں، اور خالق کائنات نے اس دنیا کو خلق کرنے کے بعد جو کہا ہے حدیث قدسی میں کہ آل محمد اگر تمہیں خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو بھی خلق نہ کرتا، یعنی یہ دنیا جو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ آدم کو خلق کیا ہے آل محمد کے صدقے میں، یعنی کہ دنیا جو خلق ہوئی ہے یہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک عظیم ترین جملہ یہ ہے، پروردگار عالم نے آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا، اور تمام تر نعمتیں، جتنی بھی نعمتیں ہوں، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی نعمتیں ہوں، وہ نعمتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، وہ جو نظر نہیں آتی وہ بھی، ساری کی ساری نعمتیں ہم تک جو پہنچتی ہیں وہ آل محمد کے وسیلے سے پہنچتی ہیں، ان کے صدقے میں ہمیں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ہماری عبادتیں بھی آل محمد کے وسیلے سے ہی خدا تک پہنچتی ہیں، یا یوں کہوں کہ ہماری عبادتیں بھی، ہماری دعائیں، ہماری مناجات، جتنی بھی عبادتیں ہماری سب کے سب یہ آل محمد کے صدقے میں ہی خداوند عالم ان کے وسیلے سے ہی ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ کوئی بھی عبادت اگر آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے ہٹ کر ہو رہی ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ جسمانی کثرت تو کہلائی جائے گی، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کہلائی جائے گی۔ کسی بھی عبادت کو اللہ آل محمد کے وسیلے کے بغیر یا ان کی محبت کے بغیر کسی بندے سے قبول کرے گا ہی نہیں۔ لہذا عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے، آپ کوئی صاحب آب زمزم سے وضو کر لیں، یا خانہ کعبہ کے غلاف کا لباس بنا کر پہن کر عبادت کر لیں، خانہ کعبہ حرم میں کھڑے ہو کر جو ہے سارا رات عبادتیں کر لیں، اگر اس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت نہیں ہے تو خدا اس کا کوئی عمل بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو مانا جائے، ان کی محبت کو دل میں بسایا جائے، ان کی محبت کو دل میں جگہ دی جائے کہ جن کے صدقے میں خدا نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، جن کے وسیلے سے خدا ہماری دعائیں سنتا ہے، ہماری مناجاتیں سنتا ہے اور ہماری عبادتیں قبول کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہے تو وہ اپنا کوئی بھی عمل خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچا سکتا، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے وہ عمل بڑا ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ دین اسلام مکمل ہو جانے کے بعد جب تمام کے تمام عرب قریش سب جمع ہو گئے اور سرکار سے یہ کہا کہ آپ نے اسلام کو مکمل کر دیا،
آپ نے اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا، اللہ کی ساری نعمتیں تمام ہو گئیں۔ اب آپ ہم سے بتائیے کہ آپ اجر رسالت، ہم سے رسالت کی اجرت میں کیا چاہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کو؟ آپ کی یہ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آپ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، وہ دین اسلام کے جس کے لیے 1,24,000 نبیاں تشریف لائیں دنیا میں، اور وہ اپنی محنتیں اور کاوشوں کے ذریعے سے اسلام کو پروموٹ کرتے گئے، اسلام کو ترقی دیتے گئے، خدائی علم کا پرچار، علم کو اٹھاتے گئے اور خدا کی وحدانیت کا جو ہے وہ اعلان کرتے گئے، وہ دین آج مکمل ہو گیا، آپ کے ذریعے سے مکمل ہوا، نعمتیں آپ کے ذریعے سے تمام ہو گئیں۔ لہٰذا اب آپ بتائیے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت کری قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اجر رسالت کے بدلے میں یا اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کر لو۔ یعنی پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں خود پیغمبر اسلام نے 2 کام کیے ہیں، صرف 2 کام، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اپنے اہل بیت سے محبت۔ پیغمبر اسلام نے بھی اللہ کی عبادت اگر کی ہے تو اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھ کر کی ہے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات؟ اپنے اہل بیت، اپنے گھرانے والوں کی محبت کو دل میں رکھ کر اللہ کے رسول نے عبادتیں کی ہیں۔ اگر وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے جو ہے اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اللہ کے محبوب ترین نبی حبیب خدا، وہ اگر چاہتے تو وہ تنہا بھی اپنی بات، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے پہلے دن ہی بتا دیا کہ جب میری عبادتیں، توجہ چاہوں گا حضرات سے، کہ جب میری عبادتیں بغیر میرے گھرانے والوں کے، بغیر میرے گھرانے والوں کی محبت کے نہیں ہو سکتی۔ درود پڑھے نا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا ضروری ہے اہل بیت سے، ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا، اس لیے کہ سرکار نے اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے میں رکھ کر ہی اللہ کی عبادتیں کی ہیں۔ وہ اگر چاہتے تو وہ تنہا نہیں، بتا دیا روز اول ہی کہ ان کے بغیر کوئی عمل بھی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا اہل بیت سے محبت کرنا ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے۔ آج لوگ جو ہے اہل بیت کی شان میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے جو ہے شک کرنا شروع کر دیا، اتنے فضائل کہاں سے آ گئے، اتنے مراتب اہل بیت کے کہاں سے آ گئے، اتنی فضیلتیں اہل بیت کی کہاں سے آ گئیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں، سرکار میں ایک جواب دیا کرتا ہوں، لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول نے علی کے اتنے فضائل بیان کر دیے، اتنے فضائل بیان کر دیے، اور ان شیعوں نے علی کی فضیلت کو اتنا بڑھا دیا کہ رسول نیچے ہو گئے اور علی اوپر ہو گئے۔ یہ ایک الزام جو ہے ہمارے اوپر لگایا، توجہ چاہوں گا، یہ ایک الزام ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے کہ علی کے اتنے فضائل بڑھا دیے گئے ہیں کہ ان شیعہ حضرات نے جو ہے علی کو اتنی فضیلت دے دی ہے کہ رسول خدا کو بھی اتنی وہ فضیلت نہیں دیتے۔ فضائل کے اعتبار سے، فضائل کی منزلت میں علی بلند ہیں اور نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ رسول نیچے ہیں۔ میں نے کہا سرکار یہ الزام ہے اور سراسر جو ہے غلط ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیعہ حضرات کا عقیدہ کیا ہے، توجہ نہیں کر رہے ہیں حضرات، آپ کو ہمارے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو آذان میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ کی شہادت یا ان کے رسول ہونے کی گواہی نہ دے تو اس سے علی کی ولایت کی گواہی قبول ہی نہیں کی جائے گی۔
علی کی ولایت کی گواہی بھی قبول اسی شخص سے کی جائے گی کہ جو پہلے رسول اللہ کے رسول ہونے کی رسالت کی گواہی دے گا۔ اچھا چلیے، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ چار دیواری کا ہو، معترض کو جو ہے اس بات پر اعتراض ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ جو ہے اس بات پر اعتراض کرتے ہو تو دوسرا جواب میں آپ کو دیا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں آذان ہوتی ہے اور آذان لاؤڈ اسپیکر میں ہوتی ہے۔ ادھر متوجہ رہیں، آذان کہاں ہوتی ہے؟ لاؤڈ اسپیکر میں آذان ہوتی ہے۔ مسجد کی چار دیواری میں، مجالس میں، فرش عزا پر بیٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ چلیے جانے دیجئے۔ اس سے بڑا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکروں سے اذان ہوتی ہے۔ آپ ہماری اذان ہی سن لیا کریں تو آپ کو آپ کے اعتراض کا جواب مل جائے گا، آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، شیعوں کا عقیدہ کیا ہے آپ کو اس کا علم بھی ہو جائے گا۔ ہمارا مؤذن جب اذان گلدستہ اذان پر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اس کے بعد وہ رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کرتا ہے۔ کرتا ہی نہیں کرتا؟ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک وہ یہ پہلی دو گواہی مکمل نہ کر لے، جب تک کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار نہ کر لے، رسول اللہ کی رسالت کا اعلان نہ کر دے، تب تک وہ علی کی ولایت کا اعلان کر ہی نہیں سکتا۔ ارے بھائی مؤذن ہے، آسان اب دیکھیں لاؤڈ اسپیکر سے ہو رہی نا، میں تو اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، آپ ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بھی اعتراض آ جائے تو بآسانی آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اعتراض یہی تو ہوتا ہے کہ علی کے فضائل اتنے، حضور کے اتنے فضائل نہیں ہیں ان کے پاس۔ ہم نے کہا کہ ساری باتوں کو ایک ہی جملوں میں سمیٹ کے ہم بتائے دیتے ہیں، حالانکہ فضیلت ہمارے پاس اور بھی جوابات اور بھی ہیں، لیکن آذان سے سمجھ لیجئے گا کہ آذان میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی ہے، اس کے بعد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ہے، اس کے بعد وہ علی کی ولایت کی گواہی، تیسری منزل پر آ کر وہ اللہ کی ولایت، علی کی ولایت کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی جب تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی نہ دے دے، تب تک وہ علی کی ولایت کا اعلان کر ہی نہیں سکتا۔ اور علی کی ولایت بھی اس شخص سے جب بھی قبول کی جائے گی جب وہ اللہ کی توحید پر اور رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوگا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ کہ رسول کو نیچے کر دیتے ہیں اور علی کے اتنے فضائل بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا سرکار آپ کو فتح مکہ تو یاد ہوگی، چلیے تھوڑے سے فضائل کے میدان میں آپ کو لے کے آتا ہوں، فضائل کے رخ سے جواب دیے دیتا ہوں اعتراض کرنے والوں کے لیے۔ یہ دیکھیے کہ فتح مکہ تو آپ کو یاد ہوگی، فتح مکہ میں ہوا کیا تھا کہ فتح مکہ میں ہوا یہ تھا کہ کفار مکہ نے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھ رکھے تھے۔ سنتے نہیں سنتے؟ 313 بت، ہر ایک بت کا کام الگ الگ، ہر ایک خدا کا نام الگ الگ۔ 313 خدا کہوں، بچوں کے لیے کہوں کہ انہوں نے 313 خدا بنا رکھے تھے، اور ہر خدا کا الگ الگ نام اور ہر خدا کو الگ الگ کام سے یاد کیا جاتا تھا، یا ہر ایک خدا کا الگ الگ کام تھا۔ یہ خدا بارش برساتا ہے، مثلا دوسرا خدا یہ سورج نکالتا ہے، یہ چاند نکالتا ہے، یہ دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، یہ والا رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، مثلا یہ والا بیماروں کو شفا دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ موت دیتا ہے، یہ حیات۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے خداؤں کو کام تقسیم کر رکھے تھے، ہر خدا کا نام رکھ رکھا تھا۔ اب جب فتح مکہ ہوئی، پیغمبر اسلام نے جو ہے مکہ کو فتح کیا، تو سب سے پہلے سرکار نے کیا کیا؟ سب سے پہلے سرکار نے یہ کام انجام دیا کہ آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور کہا کہ علی یہ سارے بتوں کو توڑ دو۔ توجہ چاہوں گا، کہا کہ علی ان کے خداؤں کو یہیں پر کہ جنہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، میں خدا نہیں کہوں گا، انہوں نے جو ہے ان بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان بتوں کو توڑ دو، ان بتوں کو ختم کر دو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ خدا وہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندوں کے ہاتھوں سے بنایا جائے۔
توجہ نہیں کر رہے ہیں بھائی آپ حضرات، ذرا تھوڑا توجہ دے کے سن لیں. خدا وہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندوں کا محتاج ہو. خدا وہ ہوتا ہے کہ جو پوری کائنات کا مالک ہو. خدا وہ ہوتا ہے کہ ہر ذرہ کائنات کا اس کا محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. وہ خدا ہوتا ہے. خدا وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ایک قدم ادھر سے ادھر نہ جائے. جب یہ اپنے بتوں کو ادھر سے ادھر رکھتے تھے تو بت ان کے محتاج ہوتے تھے کہ یہ ہمیں اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دے. ان کے جسم پہ کوئی مکھی بھی بیٹھ جاتی تھی تو ان کے خداؤں میں اتنی طاقت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے جسم سے بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا دیں. خدا اتنا محتاج یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا خدا تو قرآن میں اعلان کر رہا خدا ہے کون. خدا کے لیے حکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. خدا وہ ہے جو ہر قدرت ہر شے پہ اپنی قدرت رکھتا ہے. کہا علی، بھائی معترض کا جواب دے رہا ہوں ذرا متوجہ ہو جائیں. کہا علی، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، سرکار نے دیکھا کہ بتوں کی لائن لگی ہوئی 313 بت رکھے ہیں. سرکار نے کہا علی ان سب بتوں کو توڑ دو، ان سب بتوں کو جو ہے ختم کر دو، ان کا وجود ہی مٹا دو. خدا بس ایک ہے، وہ ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ اس کا پیر ہے، نہ اس کی آنکھ ہے. انہوں نے تو مکمل جسم کے ساتھ خداؤں کو بنا کے رکھا ہے. لہٰذا ایسے خداؤں کو کہ جنہوں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، جو ان کے محتاج ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا علی ان کو توڑ دو. کہا سرکار یہ نیک کام آپ اپنے ہاتھوں سے کریں. کہا علی میرا حکم ہے کہ آپ ان کو توڑ دو. سرکار نے علی کو حکم دیا توڑ دو. کہا علی ایسے نہیں، بلندی پہ رکھے ہوئے ہیں، میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ. ذرا بیدار رہیں. علی ایسے نہیں، میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ. میں فضائل نہیں بولنا زیادہ، صرف مجھے ایک معترض کے اعتراض کا جواب دینا ہے کہ علی کے فضائل اتنے، علی کو اتنا بلند، رسول کو اتنا نیچا کر دیا ہے. شیعہ حضرات ہمارا عقیدہ سنا آپ نے. کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جب علی سے کہا کہ علی بتوں کو توڑ دو، سرکار اونچ بلندی پر ہیں، کہا میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ. ادھر پیغمبر اسلام نے علی کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، رسول نیچے تھے. بھائی توجہ نہیں کر رہے ہیں حضرات. رسول کہاں تھے؟ نیچے. اور علی کے قدم مبارک کہاں تھے؟ پیغمبر اسلام کے دوش مبارک پر. تو لہذا خانہ کعبہ کی اس تصویر کو تو ذہن میں رکھو. ہماری اذان پر نہ صحیح، ہماری مجلسوں پہ نہ صحیح، ہمارے عقیدوں پہ نہ صحیح آپ کو ایمان ہے. ارے بھائی خانہ کعبہ پر تو ایمان ہے. ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف کو رک کر کے نماز پڑھتا ہے. اگر وہ خانہ کعبہ سے اپنا رخ موڑ لے تو اس کی نماز نہیں ہونے کی ہے. لہذا کم سے کم اپنے اس بیت اللہ کی، اپنے اللہ کے اس گھر کی کا احترام، اس کی عزت اور اس کا وقار تو تمہاری نگاہوں میں ہوگا. وہ منظر فتح مکہ کا تو آپ کو یاد ہوگا. رسول نیچے تھے، علی اوپر تھے. یہ ہم نے نہیں کیا تھا، خود رسول نے کہا میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. وہ پڑھو محمد وآل محمد محمد وآل محمد. لہذا سرکار ہماری مجالسوں میں جو ہے علم تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے علم بانٹا جاتا ہے. کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے فرش عزا کا اہتمام ہوا ہے. صدیقہ طاہرہ کے جو ہے ایام عزا ہیں، عزائے زہرا کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جناب زہرا کے وسیلے سے یہ تمام عبادتیں ہو رہی ہیں. مسلسل آپ فرش عزا پر بیٹھ رہے ہیں اور فرش عزا کی نعمتوں سے اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں. یہ صدیقہ طاہرہ کا صدقہ ہے، ان کے وسیلے سے فرش عزا بچھائی گئی ہے. لہذا اپنی عبادتوں میں اس عبادت کو بھی شامل کر لو. خود صدیقہ طاہرہ کی علیکم السلام صدیقہ طاہرہ کی حدیث ہے. صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جو مجھ پر اور میرے بابا پر 3 روز برابر درود پڑھ لے، خدا اس پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جو مجھ پر اور میرے بابا پر 3 روز درود پڑھ لے، خدا اس پر جنت واجب کر دے گا. صدیقہ طاہرہ فرما رہی ہیں عظمت درود. میں نے آپ سے شاید کسی مجلس میں یہ بات بیان کر دی ہے
سارے اعمال کا دار و مدار نماز پر ہے، اور نماز کا دار و مدار درود پر ہے۔ بیان کیا نہیں کیا میں نے آپ کی خدمت میں؟ یہ تشہد میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ نماز کے لیے کہا گیا سرکار دو عالم کے ذریعے سے، آپ کی حدیث مبارکہ ہے الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ہر شخص وہ کوئی بھی نیکی کرے، روز محشر سب سے پہلے اس سے سوال ہوگا، وہ نماز کے سلسلے سے ہوگا۔ نماز لائے ہو، ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نماز کے اوپر ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن اب خود نماز کی حیثیت کو بھی پہچان لیجئے، نماز کا مقام بھی پہچان لیجئے۔ آپ کی کوئی بھی عبادت رہی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر عبادت کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ نماز کا یہ مقام ہے۔ اب آل محمد کا مقام سمجھ لیجئے۔ نماز، ہر عمل کا دار و مدار نماز پر ہے، اور نماز کا دار و مدار حضور، رسول اور اولاد رسول اور آل رسول کی محبت پر ہے۔ نماز اسی شخص سے قبول کی جائے گی کہ جو آل محمد پر درود پڑھتا ہوگا اور اپنے دل میں آل محمد کی محبت رکھتا ہوگا۔ درود پڑھیں محمد و آل۔ لہذا جانے گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی جو سیرتیں ہیں، آپ کی حیات طیبہ کو نمونہ عمل بنائیں۔ خود ہمارا آخری امام فرماتے ہیں کہ میری جدہ ماجدہ کی سیرت میرے لیے سب سے بہترین نمونہ حیات ہے۔ امام زمانہ فرما رہے ہیں کہ میری جدہ ماجدہ جناب زہرا کی حیات طیبہ، ان کی سیرت میرے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل ہے۔ امام زمانہ فرما رہے ہیں۔ تو کیا ہم صرف جناب زہرا کی فرش عزا بچھا کر انہیں خوش کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری دیگر جو ہمارے فرائض ہیں اہل بیت کے بابت، کیا وہ صرف فرش عزا کے بچھانے سے پورے ہو جاتے ہیں؟ کیا ہماری اور دوسری ذمہ داریاں نہیں اہل بیت کے سلسلے سے؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے لیے فرمایا ہے، جو ان کے اقوال ہیں، جو ان کے فرمودات ہیں، کیا ہم ان پر عمل نہ کریں؟ صرف اہل بیت کی محبت رکھنے سے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، نجات مل جائے گی؟ ایسا سوچنا غلط ہے۔ کوئی انسان اگر یہ سوچتا کہ صرف محبت سے ہی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، گویا کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ صدیقہ طاہرہ خود فرماتی ہیں کہ تم ہماری محبت میں، اچھا وہ بہت سی حدیثیں ہیں، یقیناً جناب زہرا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ اپنے تمام عزاداروں کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جائیں، لیکن جناب صدیقہ طاہرہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے بحر الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں، کہا صدیقہ طاہرہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ہم جنت کے ذمہ دار ہیں۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں حضرات؟ ہم تمہاری جنت کے ذمہ، جنت میں ہم تمہیں لے کے جائیں گے، لیکن قبر سے لے کے برزخ تک، توجہ نہیں کر رہے ہیں حضرات، قبر سے لے کے برزخ تک کا انتظام۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے دوں، یہ بچے بیٹھے تاکہ ان کے بھی سمجھ میں جو ہے بات آسانی سے آ جائے۔ آپ نے مثلا مجھے مہمان بلایا کہیں پر، یا آپ کسی کو مہمان بلائیں اپنے گھر پر، کہ صاحب آ جائیے فلاں تاریخ میں آ جائیے۔ اب یہاں سے ہم نے سفر اختیار کیا، مثلا ہمیں جانا تھا صاحب دہلی جانا تھا، اب ہم یہاں سے سفر ہم نے اختیار کیا، اور سفر میں ہمیں جو ہے جب ہم پہنچے ہیں میزبان کے یہاں، تو ہم نے صاحب خانہ سے کہا کہ میاں آپ نے ہمیں دعوت تو دے دی تھی، بلا تو لیا تھا، آپ کو پتا کہ ہمیں سفر میں کتنی زحمتیں ہوئی ہیں؟ بھائی توجہ چاہوں گا، آپ کو پتا کہ ہمیں سفر میں کتنی زحمتیں اٹھانی پڑی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بس ٹھنڈی کا موسم تھا،
ہم وہاں سے جو ہے اپنے گھر سے جو ہے چادر لانا ہی بھول گئے مثلا، ہم گرم لباس لانا بھول گئے، گرم لباس لے کر نہیں آئے۔ اور یہ دیکھیے کہ ہم جو ہے غلط ٹرین میں چڑھ گئے، اور جب چیکر آیا، ٹی ٹی آیا، تو اس نے ہمیں بڑا پریشان کیا، ہمیں سکون سے سونے نہیں دیا، سونے کی تو بات بہت دور کی ہے، ہمیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ تو صاحب خانہ نے کہا کہ سرکار دیکھیے یہ تو سفر کا پرابلم آپ کا تھا، نہیں آپ نے غور کیا، سرکار یہ سفر کی جو ذمہ داری تھی وہاں سے لے کے یہاں تک کی، یہ تو آپ کی تھی، یہ غلطی آپ کی ہے، آپ کو جو ہے اس کے درمیان کا انتظام جو ہے خود سے اچھے سے کر کے آپ کو نہیں پتا تھا کہ ٹھنڈی میں ٹھنڈ لگا کرتی ہے، تو آپ کو گرم لباس لے کے آنا تھا، آپ کو نہیں پتا کہ جو ہے چیکر آیا کرتے ہیں، ٹکٹ چیک ہوتا ہے، جب نہیں ہوتا تو وہ اذیت دیتے ہیں، زحمتیں دیتے ہیں، تو آپ کو کتنی زحمتیں ہوئیں، آپ کو اپنی جگہ پہ لیٹنے کی تو بات دور ہے، صحیح سے بیٹھنے بھی نہیں دیا، آپ کی انہوں نے بات ہی نہیں سنی، تو یہ ساری پرابلم کے ذمہ دار تو آپ ہیں، ہم تو آپ کے ذمہ دار اپنے گھر میں ہیں۔ اب ہم جب گئے ہیں تو وہ دروازے پہ کھڑے تھے ہمارے استقبال کے لیے، ہم گئے، انہوں نے ہمارا سوٹ کیس تھام لیا اور گھر کے اندر گئے تو بہترین صاحب چادر لگی ہوئی، بہترین بستر لگا ہوا ہے، اور صاحب اے سی لگی ہوئی ہے، بہترین کھانے چنے رکھے ہوئے دسترخوان کے اوپر، تو وہاں کہا کہ دیکھیے حضور اب سفر کے ذمہ دار آپ تھے، یہاں کا ذمہ دار میں ہوں، یہی تو جناب صدیقہ طاہرہ نے کہا ہے کہ برزخ قبر سے لے کے برزخ کے ذمہ دار تم ہو، قبر سے لے کے برزخ کے ذمہ دار تم ہو۔ کیا تمہیں نہیں پتا جب قبر میں آ جاتے ہو تو منکر نکیر بھی آتے ہیں، منکر نکیر آگے سوال کرتے ہیں، کیا تمہیں نہیں پتا جب قبر میں لیٹ جاتے ہو اور منکر نکیر کے سوالوں کا اگر صحیح سے جواب نہیں دے پائے، وہ تمہیں لیٹنے کی تو بات بہت دور کی ہے، تمہیں صحیح سے بیٹھنے بھی نہیں دیں گے، لہٰذا یہ تیاری تو تمہیں خود کر کے آنی چاہیے تھی، تم نے تیاری نہیں کی۔ وہی صدیقہ طاہرہ کہہ رہی ہے کہ تم ہماری محبت میں اس غفلت میں کہیں موت سے ہمکنار مت ہو جانا کہ صدیقہ طاہرہ یا اہل بیت ہمیں بچا لیں گے، ہم تو تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، برزخ کا انتظام خود کر کے آنا۔ ایک درود پڑھو محمد و آل محمد پر۔ بہت بڑی غلط فہمی میں بہت سے افراد جو ہے زندگی گزار رہے ہیں کہ صاحب اہل بیت، ایک مثال اور ایک شخص سے صاحب علی کی محبت ہمیں صاحب نجات دلا دے گی، علی قسیم النار والجنہ ہے، جب ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو علی ہمیں کیسے جہنم میں ڈال دیں گے، وہ تو جنت و جہنم کے تقسیم، ان کے دشمن جہنم میں جائیں گے۔ اچھا ایک مثال اور ایک سامنے کی دے دوں سرکار، بات واضح ہو جائے، سنیے، خدا نے جو ہے اصول و فروع کو واجب کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا، بتائیں کیا ہے؟ تو اصول دین اور فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم میں سے مثال کے طور پر ایک بندہ مکمل طریقے سے جو ہے فروع دین پر عمل کرتا ہے، نماز پنجگانہ پڑھ رہا ہے، با جماعت پڑھتا ہے، کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہے، توجہ دیجئے گا، کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہے، ہر نماز وہ اول وقت پڑھتا ہے، ماہ رمضان کا کوئی روزہ اس کا قضا نہیں ہے، اپنی محنت کی کمائی ہوئی دولت سے وہ سادات کا بھی حق دیتا ہے، امام کا حق بھی دیتا ہے، یعنی خمس کی شکل میں جو ہے وہ سہم سادات بھی اور سہم امام بھی نکال رہا ہے، غریب و یتیموں کا خیال بھی رکھتا ہے، ساری باتیں ہیں، بڑا متدین ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا تقوی و پرہیزگار والا ہے، کسی نامحرم پہ آج تک نگاہ نہیں ڈالی، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی فلم، کوئی گانا نہیں سنا، کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کری، حقوق کے اور اولاد حقوق ادا کیے، زوجہ کا حقوق ادا کرتا رہا، پڑوسیوں کا حقوق ادا کرتا رہا، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی بھی کرتا رہا، ساری نیکیاں، ساری عبادتیں اس کے پاس، اس نے اپنی زندگی متدین زندگی گزاری، ایک دیندار ہو کر مرا، اسی کی جگہ پہ ایک بے دین تھا، مان لیجئے مجھ جیسا گنہگار، کوئی مجھ جیسا گنہگار
آپ الحمدللہ بہت ہی متدین تھے، کوئی مجھ جیسا گنہگار بھی، اب جب ہمیں موت آئی اور محشر کے میدان میں علی کھڑے ہوئے تھے، دونوں حاضر، توجہ، دونوں علی کے سامنے، اب مجھے یہ بتائیں وہ افراد جو یہ کہا کرتے ہیں کہ علی کی محبت ہمیں لے جائے گی، تو یہ شخص جو دنیا میں متدین تھا، اس نے اپنا سرمایہ راہ خدا میں خرچ بھی کیا، ماہ رمضان کے روزے ترک نہیں کیے، گرمیوں میں روزے رکھتا رہا، سردیوں میں نماز پڑھتا رہا، حقوق ادا کرتا رہا، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، کسی حق میں جو کمزور نہیں تھا سارے حقوق ادا کرتا رہا۔ اب یہ جو ہے جنت میں جانے لگا اپنے عبادت اور اپنے اعمال کی بنا پر۔ ایک شخص جو گنہگار وہ بھی کھڑا ہوا تھا، علی نے کہا کہ آ جاؤ، تم تو ہم سے محبت کرتے تھے، یہ اعمال کی بنا پر، یہ محبت کی بنا پر، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جس نے اپنی ساری زندگی متدین ہو کے گزاری، کیا وہ علی سے شکوہ نہیں کرے گا؟ میں توجہ چاہوں گا، بات ابھی واضح نہیں ہوئی ہے، کیا وہ علی سے شکوہ نہیں کرے گا؟ مولا مجھے یہ تو بتائیے، اگر آپ کی محبت ہی جنت کی ضامن تھی، اگر آپ کی محبت ہی نجات کا ذریعہ تھا، تو پھر یہ اللہ نے اصول و فروع رکھے کیوں تھے؟ نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں بھائی، آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی محبت ہی بھائی خالی اصول رکھ دیتا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت سب اس میں آ گیا تھا نا، تو پھر محبت پر ہی نجات اگر ملنی تھی تو خدا تو نے یہ 10 فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس یہ رکھے کیوں تھے؟ اگر تو نے یہ رکھے تھے تو پھر اپنے عدل کی بنا پر انصاف کر۔ میں خود مولا کائنات سے کہوں گا، یا علی ہم روزہ نماز پڑھ کر آئے ہیں، ہم نے سارے واجبات ادا کیے ہیں، یہاں تک کہ مستحبات بھی ادا کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے سارے حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کیے ہیں، ہم نے اپنا کمایا ہوا سرمایہ راہ خدا میں خرچ کیا ہے، تو اگر آپ کی محبت ہی نجات کا ذریعہ تھی تو پھر ہم نے اتنی زحمتیں کیوں اٹھائیں؟ بھائی کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا وہ بندہ، اس کے پاس جو ہے یہ جواز ہوگا، یہ شکوہ ہوگا، وہ علی سے ہی شکوہ کرے کہ ساری عبادتیں ہم کر کے آ رہے ہیں، اتنی زحمتیں ہم اٹھا کر آ رہے ہیں، اور اس بندے نے دنیا میں نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ خمس ادا کیا، نہ حقوق ادا کیے، نہ واجبات پر عمل کیا، نہ مستحبات پر عمل کیا، نہ محرمات سے بچا، یہ بھی جنت جا رہا، میں بھی جنت جا رہا ہوں۔ تو ڈیفرنس کیا ہوا؟ فرق کس بات کا ہوا؟ علی اگر آپ کی محبت ہی نجات کا ذریعہ تھی، توجہ نہیں کر رہے ہیں حضرات، تو لہٰذا میری بات کو ذرا غور سے سمجھیے۔ وہ بیوقوف احمق ہیں جو ممبر سے بتا رہے ہیں، یا وہ نادان ہے جو فرش اعظم پر بیٹھ کر یہ باتیں سن کر اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ علی کی محبت، نعوذ باللہ، علی قاضی القضات، علی ایسا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے کہ ایک ناعبادت کے گنہگار کو بھی جنت میں لے جائے اور ایک عبادت گزار کو بھی جنت میں لے جائے۔ علی ایسا فیصلہ کبھی نہیں کریں گے، خبردار، کہ صرف وہ اپنی محبت پہ ہی تمہیں نجات دلوا دیں۔ خود مولا کائنات نے اللہ کی عبادتیں کر کے بتایا کہ ایسی عبادتیں کرو۔ سر پہ ضرب لگی تو کہا فزتو برب الکعبہ، جنگ صفین میں مصلی بچھا لیا۔ مالک کہتے ہیں کہ مولا تیروں کی بارش، گھمسان کا جنگ اور مسلح، کہا مالک اسی نماز کے بچانے کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، علی کے پیر میں تیر لگ گیا کہ نکالو، نہیں، جب تک علی نماز میں مشغول نہ ہو جائے تب تک نکال ہی نہیں سکتے۔ تو مولا کائنات نے خود عبادتیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عبادتیں کر کے بتایا نا۔ ضرب لگ گئی مسجد کوفہ میں، سارے اصحاب جمع ہو گئے، اولاد آ گئی، بڑے بیٹے نے آگے بڑھ کے بابا کا سر زانوں پہ رکھ لیا۔ کون سی نماز کا وقت تھا؟ نماز صبح کا، نماز فجر کا تھا ہی نہیں تھا۔ جملہ سنیے، ضرب لگی ہے سر پر، باپ کے، جوان بیٹے، سارے اصحاب موجود۔ امام حسن نے رونا شروع کر دیا، چھوٹے بیٹے نے بھی زاروں قطع رونا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی اپنے باپ کا اس طرح سے حال دیکھے تو فطری تقاضا ہے آنسو نکلنے، رونا شروع کر دیا۔ تو وہاں مولا کائنات نے ایک تاریخی جملہ کہا،
مولا کائنات کے سر پر ضرب لگی ہے، خون حد سے زیادہ بہ گیا ہے، خاک مسجد اٹھا کے سر پر ڈالتے اور کہتے جاتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ علی کامیاب ہو گیا۔ بچے رو رہے ہیں، بڑے بیٹے نے سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا تو مولا کائنات نے آنکھ کھول کر ایک جملہ کہا، قسم خدا کی، کہا حسن بیٹا یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ نماز کا وقت ہے۔ وہ جملہ میں نے کہہ دیا قسم خدا کی، کہا بیٹا یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ نماز کا وقت ہے، اول نماز، پہلے نماز ادا کرا دو، اس کے بعد میری عیادت کرنا، میری مزاج پرسی کرنا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ امام اول تھا، یہ صرف بچوں کے سمجھانے کے لیے، حالانکہ ایسا ہمارا تصور بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تصور بھی ہم نہیں۔ سر پہ ضرب لگی تھی تو مولا کائنات ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے کہہ سکتے تھے کہ حسن صحابیو یہ میرے اصحاب تمہیں نماز کی لگ رہی ہے اور میری جان نکل رہی ہے، کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے؟ مولا کائنات نے اپنے آخری وقت بھی اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا، اول نماز، حسن رونے کا وقت نہیں، یہ نماز کا وقت ہے۔ آج بہت سے جاہل اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ نماز افضل ہے یا رونا افضل ہے، نماز افضل ہے یا مجلس افضل ہے۔ بہت سے نادان جو اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اور آج سے 1400 سال پہلے مولا کائنات اپنے آخری دنوں میں جو اس بات کو جو ہے واضح کر گئے، اس کے اندر فرق پیدا کر گئے۔ مولا کائنات نے جو مسجد کوفہ میں ضرب لگنے کے بعد یہ بتا دیا کہ نماز افضل ہے، پہلے نماز ہے، اس کے بعد جو ہے رونا ہے۔ اگر رونا افضل ہوتا تو یقیناً امام مولا کائنات کہتے کہ نہیں، میرے حال دیکھو، پہلے میری جو ہے مزاج پرسی کرو، نہیں مجھے چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھ لو۔ اور اس سے پہلے کا ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں جلدی سے بیان کر دوں کہ آپ جب مسجد کوفہ میں داخل ہوئے ہیں تو ابن ملجم لعنت اللہ علیہ سویا ہوا تھا، الٹا سویا ہوا تھا، ہے نا؟ یہ جو عادت ہے، جو افراد الٹے سوتے ہیں، وہ بچے ہوں یا جوان ہوں، بس یہ دو ہی کی عادت ہے، یہ دو ہی کی سنت ہے، یا تو شیطان الٹا سوتا تھا یا ابن ملجم الٹا سوتا ہے۔ خبردار، الٹا سونا جو ہے یہ ابن ملجم اور شیطان کا طریقہ ہے۔ مولا کائنات گھر کے اندر داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، اور مولا کائنات نے جو ہے ابن ملجم کو اپنے ٹھوکر سے اسے جگایا، کہا اٹھ، نماز کا وقت ہے۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن اس کے اندر بہت بڑا پیغام جو ہے آپ تک پہنچ چکا ہے۔ جو علی، سنو اے علی کے شیعو، جو علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا، آئے ہائے توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات، جو علی اپنے دشمن کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا تو وہ اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بتائیں۔ اچھا یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے، لیکن کیا کروں، چونکہ ایام جو ہیں وہ جناب زہرا سے ریلیٹیو ہیں، ورنہ سب سے زیادہ ہمارا فوکس جو ہے اسی چیز پر ہونا چاہیے۔ انسان اگر گنہگار بھی ہے وہ نماز کے ذریعے سے جو ہے متقی بن سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا اعلان ہے، واضح طور پہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے انسان کو برائیوں سے، فحشاء سے، منکرات سے روکتی ہے۔ گنہگار اگر انسان ہے تو وہ اگر نماز پڑھے تو قسم خدا کی وہ متدین بن سکتا ہے۔ ہمارا فوکس ان چیزوں پہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کتنی نمازیں ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام، صدیقہ طاہرہ کا پہلو زخمی ہو گیا تھا، سنتے نہیں سنتے، مسلسل کم سے کم ان دنوں میں تو آپ کم سے کم 15 دن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ صدیقہ طاہرہ کا ایک ہاتھ بھی زخمی ہو گیا تھا، ضرب ماری تھی نا ملعون نے، اور جناب زہرا جو ہے وہ کہتی تھی مسائب میں کہ میرا وہ ہاتھ جو ہے تسبیح الہی سے محروم ہو گیا، بابا جس ہاتھ سے میں تسبیح الہی کیا کرتی تھی۔ لیکن کوئی جھوٹی سی جھوٹی تاریخ، کوئی بھی ایک ایسا ورق کے اندر کوئی ایسی سطر ہمیں بتائیے
نعوذ باللہ کہ شہزادی نے اس مصیبت میں آ کر اپنا کچھ سجدہ قضا کیا ہو، اپنی کسی وقت کی نماز چھوڑی ہو جس کی 3 پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں۔ آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے کسی ہڈی کے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں ذرا مشورہ کیجئے گا۔ ہڈی کی تکلیف بہت دردناک اور بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور خاص کر پسلیوں کی بہت زیادہ۔ سانس بھی جب انسان لیتا ہے تو اس کو درد محسوس ہوتا ہے، ہر ایک سانس پہ جو ہے اس کی چیخ نکلتی ہے۔ تو آپ صدیقہ طاہرہ کے بارے میں ذرا خیال کریں، سوچیں کہ 95 ڈیز یا 75 ڈیز جو ہے وہ صدیقہ طاہرہ 3 پسلیوں کے ٹوٹے ہونے کے باوجود بھی کیسے زندہ رہیں اور کیسے اللہ کی عبادتیں کرتی رہیں۔ چھوٹی کوئی نماز تو پھر آپ کیوں؟ خدا نخواستہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، ذرا سی بات پر بہانا، ذرا سی بات پر اپنے آپ کو نماز سے دور لے جانا، کیا یہی اہل بیت سے محبت کی جو ہے دلیل ہے؟ علی ہمیں نجات دلا دیں گے؟ بتائیں، امام حسین کا وہ آخری سجدہ میں بیان کیا کرتا ہوں کہ امام حسین کا وہ آخری سجدہ، یا اس سے پہلے دیکھیے کہ مولا کائنات نے خود کیا کہا مسجد کوفہ میں، اول نماز حسن جماعت کرو۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک مثال اور اپنے بچوں کے لیے جلدی سے بیان کر دوں، میں صاحب کی طرف آ جاؤں۔ جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تھا، سنتے نہیں سنتے ہم؟ جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا، تو جب ڈالنے لگے تو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم مجھے جو ہے کنویں میں ڈالو گے، لہذا اس سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ موت سامنے کھڑی ہے، دیکھیے پیغام ہے قسم خدا کی کہ نبی جو ہے اپنی ذات سے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی، موت سامنے ہو، انسان کو صرف وہاں موت ہی نظر آتی ہے، دوسرا کچھ نظر نہیں آتا پھر۔ لیکن یہ ایسے خاصان خدا تھے جو اللہ کی طرف سے تبلیغ اور ہدایت کرنے کے لیے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اچھا، جناب مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، جناب مسلم کو جب حارث ملعون جو ہے نہر فرات کے کنارے لے کر گیا ہے اور دونوں بچوں کے سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے، تو بچوں نے سمجھایا یا نہیں سمجھایا؟ بہت دیر سمجھایا۔ جب وہ ملعون نہیں مانا تو اب دونوں بچے باہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے کہ تو ہمارے سر تن سے جدا کرے گا، تو ہمارے قتل پہ آمادہ ہو گیا ہے، تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ جناب مسلم کے بچوں کو روتے ہو نا، جناب مسلم کے بچوں کو ماتم کرتے ہو، تو جناب مسلم کے بچوں سے یہ پیغام بھی لو۔ ماں جناب مسلم کے بچوں کا ماتم کرتی ہیں، روتی ہیں، تو ماں کو چاہیے کہ جناب مسلم کے بچوں کا یہ پیغام بھی اپنے بچوں کو سنائیں۔ آخری وقت میں جنگل، بیابان، صحرا، کوئی مریض و مددگار نہیں ہے، جہاں موت کے سوا کوئی نہیں ہے، حارث ملعون ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے کھڑا ہے، وہاں دونوں بچے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی آگوش کے پروردہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے قتل، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ میرے خیال میں یہ جو میں مثال ہے، یہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، شاید اس کے بعد آپ کی کوئی نماز قضا ہو۔ بہرحال میرا فرض ہے پیغام پہنچانا، اور میں بالکل پروف کے ساتھ یہ پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ کہا کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ اس سے آگے بڑھیے، ہو جناب مسلم، جب جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا اور جناب مسلم کے آنکھوں پٹی اور ہاتھ باندھ دیے گئے، کہا لیجئے اب آپ کی جو ہے آپ کا قتل، وہ آپ کی شہادت قریب ہے، تو جناب مسلم نے 2 وصیتیں، کہا کہ مجھے سب سے پہلے میرے آقا کو سلام کرنے دے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ کہا کہ اب جب تلوار سامنے ہے، ملعون تلوار لیے کھڑا ہے، چاہتا ہے کہ ابھی لمحے میں سر جدا کر دے۔ اسی وقت میں جناب مسلم کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو میرے قتل پر آمادہ ہے، تو جہنم میں جائے بغیر مانے گا نہیں، تو لہٰذا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جن کو آپ مانتے ہیں وہ آپ کو مرتے وقت تک بھی پیغام دے کے جا رہے ہیں۔
خدا کی توحید کا پیغام دے کے جا رہے ہیں، نماز کا پیغام دے کے جا رہے ہیں. کوئی بھی حال ہو جائے، کوئی بھی صورت بن جائے تمہاری، لیکن اللہ سے دوری اختیار مت کرنا، اللہ کی عبادت سے مت بھاگنا. چاہے دشمن تمہارے سامنے تلوار لیے ہی کیوں نہ کھڑا ہو، تمہارا گردن کاٹنا ہی کیوں نہ چاہتا ہو، اللہ کی ذات کا انکار مت کر دینا، اس کی عبادت سے مت بھاگ جانا، اس کی ربوبیت سے انکار مت کر دینا. دیکھ رہے ہو ہمارے سامنے کیسے کیسے مناظر آئے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی جانیں دے دی لیکن خدا کو فراموش نہیں کیا. جناب مسلم، اچھا سنیں، بس آخری جملے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. زندہ باد مردہ اللہ صلی علی محمد علی محمد. ذرا مل جل کر ایک بلند ترین صلوات پڑھیے. اصل پرابلم کیا ہے کہ میرے جو موضوعات ہوتے ہیں مجلس کے وہ اسی طرح سے خشک ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے مجمع جو ہے خاموش ہو جاتا ہے. بہرحال لیکن یہ باتیں بھی بچوں تک پہنچنی چاہیے. یہ ممبر یا ذکر اہل بیت یا فرش اعضا جو ہے انہی باتوں کا مرکز ہے. ادھر ادھر کی باتیں میں بھی کر کے اپنا ٹائم پورا کر کے جا سکتا ہوں آپ کے سامنے سے، اور آپ واہ واہ بھی کریں گے. دو چار ادھر ادھر کی مثالیں دوں گا، دو چار جو ہے خندر و خیبر اکھاڑوں گا اور آپ واہ واہ کریں گے، میرا وقت پورا ہو جائے گا. لیکن جو حق ہے ممبر کا، جب تک کہ یہاں سے حق بیان نہ کیا جائے تو ممبر رسول نہیں ہے. جب تک کہ ممبر نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے ہمارے چوتھے امام نے ثابت کی ہے. یہ بات ہمارے چوتھے امام نے جو ہے یزید کے دربار میں جب ایک شخص خطبہ دے رہا تھا، میں بھی موضوع سے نہیں ہٹاؤں، سننے بیچ میں بات آ گئی، دربار میں خطبہ دے رہا تھا اور وہ خطبہ کیا تھا، سب اہل بیت کے شان میں جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا تھا، شب و شتم ہو رہے تھے اہل بیت کے اوپر. چوتھے امام سن رہے تھے. جب وہ خطبہ تمام کر دیا تو چوتھے امام نے کہا کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں بھی ان لکڑیوں کے دھاچے پر جا کر کچھ بیان کروں. نہیں آپ غور ہی نہیں کرتے بھائی، توجہ نہیں کرتے ہیں آپ. اگر تیری اجازت ہو تو میں ان لکڑیوں کے دھاچے پہ جا کر کچھ بیان کروں. میں نے کہا مولا آپ ممبر رسول کو لکڑیوں کا ڈھانچہ، کہا کہ جب تک کہ فضائل آل محمد، جب تک کہ ممبر سے حق بیان نہ کیا جائے، ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. ممبر جب ہی بنتا ہے جب یہاں سے جو حق بیان کیا جائے. میں بھی چاہوں تو ادھر ادھر کی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، سرکار نے یہ بات کو واضح کر دیا ہے. اور تھوڑا سا مجمع کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے کیا سننا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مجمع بھی جو بیدار ہونا چاہیے، مجمع بھی جو ہے صاحب معرفت ہونا چاہیے. آپ فرش اعضا پر بیٹھتے ہیں، آپ علی کے چیاں ہیں، آپ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، آپ شہر مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، تو آپ کا تعلق علم سے ہونا چاہیے. آپ کا تعلق علم سے ہونا چاہیے. کوئی بھی یہاں سے ایل فیل بول کے چلا جائے اور آپ واہ واہ کرتے رہ جائیں تو پھر آپ کا تعلق علم سے کہاں ہو گیا؟ جہالت سے ہوا نا. آپ کو کوئی بھی بیوقوف بنا کے چلا جائے، نہیں ایسا نہیں. الحمدللہ ہمارے راوڑی میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، خدا کا شکر ہے. تو لہذا کیا کہا؟ امام حسین علیہ السلام کا مؤذن حجاج بن مسروق، جو مدینہ سے لے کر کربلا تک، میں آ گیا مساجد پر، مدینہ سے لے کے کربلا تک امام حسین کے ساتھ تھا. مؤذن امام حسین تھا. جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا تھا یہی نماز جماعت کے لیے آذان کہا کرتا تھا. ہر جگہ ہر اذان کے وقت پر اسی ہی نے اسی سے مولا حسین نے اذان کہلوائی. لیکن صبح عاشور حجاج بن مسروق مؤذن حسین تھا، لیکن صبح عاشور یہ بتائیے کہ امام حسین نے کس سے اذان کہلوائی؟ جناب علی اکبر سے. کیوں؟ مولا مدینے سے لے کر یہاں تک 9 تاریخ کی شب تک، شب عاشور تک
حجاج بن مسروق آپ کا مؤذن اذان کہہ رہا ہے، اور آج صبح عاشورہ آپ علی اکبر سے اذان کہلوا رہے ہیں۔ جوانوں ادھر متوجہ ہو جاؤ، آپ علی اکبر سے اذان کہلا رہے ہیں۔ تو میرے مولا کا پیغام سنو بچوں، سنو جوانوں اور نوجوانوں، کہا کہ علی اکبر سے اذان اس لیے دلوا رہا ہوں کہ اگر میرے چاہنے والے کبھی کو خدا نہ کرے میری شہادت کو بھول جائیں تو کم سے کم یہ نوجوان میرے علی اکبر، میرے 18 سال کے جوان کی اذان کو نہیں بھولیں گے۔ پیغام تھا، یہ پیغام تھا جوانوں کے لیے، جوانوں کو پیغام دلوانا تھا جناب علی اکبر کی اذان کے ذریعے سے کہ دیکھو اگر فجر میں مؤذن کہے حی علی خیر العمل تو تم اپنے محلے کے مؤذن کی اذان کو نہ سمجھنا، اس کی آواز کو نہ سمجھنا، بلکہ سمجھنا کہ شب عاشور ہے اور علی اکبر تمہیں جو ہے اللہ کی توحید کی طرف آواز دے رہا ہے۔ یہ علی اکبر کی آواز ہے، علی اکبر کی اذان ہے جو تمہیں بلا رہا ہے۔ تو لہذا مولا کے عزاداروں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک محبت بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ ساتھ عمل بھی چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم سلمان فارسی سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اہل بیت سے؟ بتائیں مجھے، کیا ہم جناب مقداد، جناب ابو ذر، جناب قنبر، اویس قرنی، مالک اشتر رحمت اللہ علیہ، کیا ہم ان سے زیادہ اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں تو پھر سلمان فارسی نے نمازیں کیوں پڑھی؟ سلمان فارسی کے پاس تو ہم سے زیادہ محبت تھی نا مولا کائنات کے رسول خدا کی۔ مالک اشتر کے پاس تو ہم سے زیادہ معرفت اور محبت تھی نا، ایک مکمل مجلس ہو سکتی ہے مالک اشتر کی فضیلت پر۔ اویس قرنی، وہ اویس قرنی کہ جس نے رسول اللہ کی محبت میں اپنے سارے دانتوں کو شہید کر لیا، آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اوپر جو واجب ہے ہم واجب ہی ادا نہیں کرتے۔ کہا کہ تمہارے پر خمس واجب ہے، نکال دو۔ ہم امام زمانہ کا حق ادا ہی نہیں کر رہے، ہم اولاد فاطمیہ کا حق ادا نہیں کر رہے اور ایام فاطمیہ منا رہے ہیں۔ ہم ایام فاطمہ میں بیٹھ رہے ہیں، ایام فاطمیہ میں تبرکات تقسیم ہو رہے ہیں، ایام فاطمیہ میں ماتم ہو رہے ہیں، مجلسیں برپا ہو رہی ہیں، اور اولاد فاطمیہ کا خمس کے ذریعے سے حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تو جناب زہرا کیسے خوش ہو جائیں گے؟ آپ جناب زہرا کو جو ہے آپ ان مجلسوں سے کیا خوش کر سکتے ہو؟ یہ مستحب، ارے واجب بات تو یہ تھا کہ پہلے خمس ادا کیا جائے، اولاد فاطمیہ کا حق ادا کیا جائے، پہلے اولاد فاطمہ کا حق ادا ہوتا، امام زمانہ کا حق دیا جاتا۔ حق کا امام ادا نہیں کیا، حق کا سادات ادا نہیں کیا، سادات اولاد فاطمیہ کا حق ادا نہیں کیا، فاطمہ زہرا کو ان کی اولاد کا حق دے کے خوش نہیں کیا، اور چند مجلسوں سے جناب زہرا کی رضاعت حاصل کرنے چلے۔ دیکھے تو صحیح کتنے بڑے احمق لوگ ہیں۔ یہ حقوق کون ادا کرے گا؟ یہ آپ کی جو میری گردن پہ ہیں، یہ کوئی ہمارا پڑوسی نہیں، یہ ہم سے سوال ہوگا روز محشر۔ بتاؤ کہاں ہے اولاد فاطمیہ کا حق؟ بڑی بڑی مجلسیں کری، بڑے بڑے جو ہیں صاحب دیکھے اتاری، بہت بڑا فرش عزا بچھایا، اور صاحب ممبئی سے بہترین ایسا مولوی بنایا، مہنگا سا مہنگا، پیش نماز کی مجلس تو اچھی نہیں لگتی تھی، باہر سے مولانا بلایا جائے، ٹاپ کلاس کا مولانا جو 10,000 روپے کی مجلس کے لے، چاہے قرضہ دے کے دینا پڑے، نام تو ہو جائے گا کہ ہم نے ٹاپ کلاس کا ہندوستان کا مولوی بنایا، چاہے وہ عقیدہ بگاڑ کے ہی چلا جائے، نام ہونا چاہیے۔ ہمیں کام سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے عمل سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ سرکار غلط تو نہیں کہہ رہا، نام ہونا چاہیے۔ سرکار میری بات سنیے، اولاد فاطمیہ کا حق جب تک ادا نہیں ہوگا تب تک فاطمہ زہرا خوش ہونے والی نہیں ہے۔ 100 بات کی ایک بات کہہ دیتا ہوں، خمس واجبات میں سے ہے، اگر واجب ہو گیا تو ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اولاد فاطمیہ کا حق دے۔
نہیں ہے تو روز محشر جناب زہرا سے شفاعت کی امید نہ رکھے. قطعاً جناب زہرا سے شفاعت کیوں؟ کتنی بھی مجلس برپا کر لیجئے آپ، کتنی بھی عزائے زہرا بنا لیجئے، حق سعادات کہاں ہیں؟ حق زہرا کہاں ہیں؟ یہ سوال سب سے پہلے جناب زہرا خود کرنے والی ہیں. سعادات کے حقوق، ایک بچی سعادات سے شادی نہیں ہو رہی اور تم ایام فاطمیہ میں کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ لگا رہے ہو. تمہارا پہلا فرض تھا کہ تم اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے قریے میں، اپنے شہر میں اور اپنے عزیز و اقارب میں دیکھتے کہ کوئی سعادات پریشان حال تو نہیں ہے. اگر تم اپنی ذات سے اسے خوش کر دیتے تو میں تم سے خوش ہو جاتی، میں تم سے خوش ہو جاتی. عبداللہ ابن مبارک، اور 5 منٹ پڑھوں گا. عبداللہ ابن مبارک نام ہے شخص کا، ہر سال حج کو جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ حج بیت اللہ کے لیے ہر سال جاتا ہے. اس سال اس کے پاس سواری نہیں تھی. بات موضوع سے متعلق ہے، جناب زہرا کے فضائل سے سن لیجئے. اس سال اس کے پاس سواری نہیں. تو اس زمانے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب جو دینار و درہم ہوا کرتے تھے وہ ایک تھیلی میں جمع کر کے وہاں اس وقت لوگ یہاں باندھ لیا کرتے تھے. بصرے کے پاس بہت بڑا بازار بھرا کرتا تھا، جانوروں کا بازار. تو یہ اپنے وطن سے نکلا کہ ایک اونٹ، ایک سواری اپنے لیے خریدے تاکہ اس سال بھی حج بیت اللہ کے لیے جائے. توجہ ہے آپ کی؟ حج بیت اللہ کے لیے جائے. اب جب یہ چلا بازار کی طرف جہاں جانوروں کا بازار بھرا ہوا تھا، جب شہر کے قریب پہنچا تو اکثر دیکھا ہوگا شہر کے پاس جو ہے بہت سے جو ہے کوڑے ڈالے جاتے ہیں. شہر کے باہر ہی جو ہے شہر کا کوڑا پڑتا ہے. تو وہاں دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے سر کو جھکائے ہوئے، سر اس کا نیچے ہے اور اس نے اپنے کپڑے سے جو ہے اپنے بال اور اپنا چہرہ ڈھک رکھا. اس نے دیکھا کہ وہ ایک مردہ مرغی کو اٹھا کر اس کے پر نوچ رہی ہے. عبداللہ بن مبارک، اس نے دیکھا وہ مردہ مرغی کے پر اٹھا کے نوچ رہی ہے. اب یہ قریب کیا، جا کے کہتا ہے کہ بی بی کیا کر رہی ہو؟ بی بی اس مرغی کا کیا کرو گی؟ کہا کہ کھانے کے لیے. کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ شریعت محمد میں جو ہے یہ مردہ حرام ہے، آپ یہ مردار کھاؤ گی؟ کہا کہ آج 3 روز سے میرے گھر میں فاقے ہو رہی ہیں، اب تو میرے اوپر یہ واجب ہو گیا کہ میں یہ مردار اٹھا کے لے کے جاؤں اور اپنے بچوں کو کھلاؤں. کہا کون ہو؟ بہت کوشش کی کہ نام پوچھ لیں، بس اتنا سمجھ لے کہ میں اولاد فاطمی میں سے ہوں. ایام عزا برپا کرنے والوں سنو، بس اتنا سمجھ لے کہ میں اولاد فاطمی میں سے ہوں. بس اب کیا تھا؟ اللہ والا عبداللہ ابن مبارک کانپنے لگا اور اپنے آپ سے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ سواری خریدنے. سواری کیا کرو گے؟ حج کرنے کے لیے. اس سے بہتر موقع کار خیر کا نہیں ملے گا. اس نے جو ہے اپنی وہ ساری کی ساری دولت یا وہ جو رقم تھی جس سے یہ سواری خریدنے جا رہا تھا اس مومنہ کے دامن میں ڈال دی. اب یہ یہیں سے جو ہے واپس اپنے وطن چلا گیا. کیا کرنے جاتا بازار؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب کیا کرنے جاتا؟ سرمایہ ختم، جو رقم تھی وہ اس کو دے دی، چلا گیا گھر واپس. جو اس کے قافلے والے، اس کے ساتھی جو ہر سال اس کے ساتھ حج پہ جایا کرتے تھے وہ چلے. اور جب وہ حج کے ارکان پورے کر کے حج کر کے واپس آئے ہیں تو اس نے سوچا کہ چلیے چلا جاتا ہے، سب کو حج کے مبارکباد دے کے آئیں. بہت بڑی سعادت ہے قسم خدا کی، خدا ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب کرے انشاءاللہ. کہا چلو سب کو جو ہے حج کی مبارکباد دے کے آیا جائے.
اب یہ جو ہے سب کے گھر گیا. اب جیسے ادھر متوجہ ہو جائیں, اب جیسے ہی یہ کہتا ہے کہ بھائی تقبل اللہ اعمالک, اللہ تمہارے اعمال قبول کرے, تمہارا حج قبول کرے, تو اس کا ساتھی بھی اس کو ایسے ہی پلٹ کر کہتا ہے کہ اللہ آپ کا بھی حج قبول کرے. آئے ہے, توجہ نہیں کری آپ نے. اس نے پہلے کو مبارکباد دی تو اس نے سوچا شاید یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے, میں تو اس سال حج پہ گیا ہی نہیں, تو یہ مجھے کیوں حج کی مبارکباد دے رہا ہے. یہ دوسرے کے پاس گیا, خدا تمہارے اعمال قبول کرے, تمہارا حج قبول کرے. دوسرے نے بھی کہا خدا تمہارے بھی اعمال کرے, تمہارا بھی حج قبول کرے. نہیں, انشاءاللہ آپ بیدار ہوں گے, آخری جملہ ہے. یہ تیسرے کے پاس گیا, چوتھے کے پاس گیا, جس کو یہ مبارکباد دیتا جاتا تھا وہ بھی ایسے ہی انہی لفظوں میں اس کو مبارکباد دے دیتے تھے. خدا تمہارے بھی حج قبول کرے, تمہارے بھی جو ہے اعمال قبول کرے, تمہاری دعائیں قبول کرے. اب یہ بڑا پریشان, یہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو, تمہیں نہیں پتا کہ میں اس سال حج پر نہیں گیا. کہا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو, ہم نے تو تمہیں مقام عرفات میں دیکھا ہے. توجہ نہیں کر رہے ہیں حضرات, کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو, ہم نے تمہیں مقام عرفات میں دیکھا ہے, ہم نے تمہیں مدفنہ میں دیکھا ہے, ہم نے تو تمہیں جو ہے صحیح میں دیکھا ہے, ہم نے جو ہے تمہیں جو ہے صفا و مروا کے درمیان دیکھا ہے, تم تو ہمارے ساتھ طواف کر رہے ہیں, تم نے ہمارے ساتھ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی ہے. اب یہ بڑا پریشان, یہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اس سے وہاں رکا نہ گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے جس کے پاس جا رہا ہوں, ہر آدمی مجھے ہے حج کی مبارک, حالانکہ میں حج پہ گیا ہی نہیں. رات ہو گئی اسی سوچ و فکر میں, توجہ ہو عزادارو, سو گیا اسی فکر میں سو گیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. تو سب سے پہلی بڑی فضیلت تو اسے یہ مل گئی وہ نیک اعمال کرنے سے کہ رسول خدا اس رات میں اس کے خواب میں آ گئے. آئے ہائے, بس ذرا توجہ دیجئے قسم سے. دیکھیے آپ مجلس سے سنتے ہیں, مجھے پتا ہے آپ واہ واہ والی مجلس سے سنتے ہیں, لیکن تھوڑی سی یہ باتیں بھی سن لیں کہ رسول خدا سب سے بڑی نیکی, جب اس نے وہ نیک کام کیا, سب سے بڑا شرف تو اسے یہ مل گیا, یہ بھی ایک شرف ہی ہے. ہاں, بڑا شرف تو یہ مل گیا کہ اس نے رسول خدا کی زیارت کر لی. اب جب رسول خدا زیارت میں آئے تو سرکار کہتے ہیں کہ عبداللہ بہت پریشان نظر آتے ہو, خیر تو ہے؟ کہ سرکار سارا دل کا حال تو آپ جانتے ہیں, آپ سے کیا بیان کروں. ماجرا یہ ہے کہ میرے ساتھی, میرے دوست جو ہر سال میرے ساتھ, وہ مجھے حج کی مبارکباد دے رہے ہیں, حالانکہ ادھر متوجہ ہو جائیں بھائی, حالانکہ میں اس سال حج پر گیا ہی نہیں ہوں, تو وہ مجھے حج کی مبارکباد کس لیے دے رہے ہیں. سرکار نے کہا عبداللہ ابن مبارک, تم نے اتنی بڑی نیکی کی ہے, تم نے اتنا بڑا کار خیر کیا ہے, تم نے اولاد فاطمی میں سے ایک سیدانی کی مدد کی ہے, تو خدا نے, میں نے اللہ سے تمہارے حق میں دعا کی, پروردگار بتا اس نے میری نسل, میری اولاد میں سے ایک کی مدد کی ہے, تو اب بتا اس کے بدلے میں تو اسے کیا اجر عطا کرے گا, بتا اس کے بدلے میں کیا ثواب دے گا. تو خدا نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا. چاہوں گا وہ خدا نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا جو ہر مقام پر تمہاری طرف سے حج کے ارکان ادا کر رہا تھا. مقام عرفات میں تمہاری شکل میں وہ تھا, مزدلفہ میں تمہاری شکل میں وہ تھا, حج بیت اللہ وہی انجام دے رہا تھا, حج کے ارکان وہی انجام دے رہا تھا. اس لیے تمہارے ساتھی تمہیں حج کی مبارکباد دے رہے ہیں, اور صرف یہ آج تک کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اس نیکی کا اجر یہ ہے. توجہ چاہوں گا, قیامت تک کے لیے اس نیکی کا اجر یہ ہے کہ خدا نے اس کی ڈیوٹی لگا دی قیامت تک, یہ تمہاری طرف سے حج بیت اللہ انجام دیتا رہے گا, اور اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں آتا رہے گا. ضرور پڑھے محمد و آل محمد. بڑی عبادت تو یہ ہیں بڑے فرائض, ان کو ادا کیجئے. کہا کہ تو نے میری نسل کو رسول صادق کی جو مدد کی ہے, تو نے ایک سیطانی کی جو مدد کی ہے, تو نے اسے جو حرام سے محفوظ رکھا, تو نے جو اس کی ہیلپ کی ہے, اس کی مدد کی ہے, اس کے بدلے میں خدا نے تیری طرف لگا فرشتہ پیدا کر دیا.
خدارا حقوق کے ساتھ ہاتھ کو بیٹھے اور محبت اہل بیت علیہ السلام بغیر عمل کے قبول نہیں ہو. شہزادی یہ ضرور چاہتے ہیں جنت میں جانا، برزخ کا انتظام کر کے جانا، ورنہ شہزادی یہی کہے گی کہ ہم تو تمہارے جنت میں جانے برزخ کا تمہارا تھا. بس پتا آؤ جناب شہزادی سلام علیکم. دو جملوں میں غصہ دے دیں جلدی سے اور مجلس کو تمام کر دیں. یقیناً جو ہے مجلس جو ہے طویل ہو گئی ہے، لہٰذا ذرا آئیے سب مل کر جو ہے شہزادی کونین کو جو ہے اس کو جو ہے شہزادی کونین کو سے مل کر اور ساتھ ہم ہر مجلس میں شہزادی کو غصہ دیتے ہیں. کبھی امام حسین کا غصہ دیتے ہیں، کبھی امام حسن کا غصہ دیتے ہیں، کبھی مولا کائنات کا غصہ دیتے ہیں. ہر شہید کا غصہ گویا جناب زہرا ہے، لیکن ان دنوں میں ہر شہید جناب زہرا کا غصہ لے رہا ہے. ہر شہید جناب زہرا کا غصہ لینے والے، ہر شہید کہہ رہا ہے کہ لاؤ. اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کو جو ہے عزت کا امام کا غصہ حیات. ہاں ذرا ہو دو جملے سمجھے اور مجلس کو میں نے تمام کر دیا. شہزادی کونین اپنا حق لینے نہیں تھی، لیکن اللہ اکبر شہزادی کو حق نہ ملا. شہزادی دربار سے خالی ہاتھ واپس آ گئی، مسلسل آپ گریا کر رہی. اور دو جملے سن لے مجلس کو میں جلدی تمام کے دیتا ہوں. شہزادی خالی ہاتھ واپس آ گئی، شہزادی کو حق نہ ملا. اللہ مسائل کا تو سب سے بڑا جملہ ہے شہزادی کونین کا. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جملہ مسائل کا اور ظلم کا شہزادی کے اوپر جو ہوئے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ دربار میں جناب زہرا کو جھٹلایا گیا. یہی جملہ ہونے کے لیے کافی کا قسم ہوتا ہے. وہ بیوی کہ جس نے مباہلہ کے میدان میں صادق رسول کی صداقت کی گواہی دی ہے، جس نے امامت کی گواہی دی، جس نے رسالت کی گواہی دی ہے، آج وہی بیوی دربار میں جھٹلائی جا رہی ہے. ان سے کہا جا رہا ہے شہزادی سیدہ تمہارے کہاں ہیں کہ فقط تمہارے باپ نے تمہیں دیا تھا. کہا میں بابا کی تحریر لے کر آئی ہوں. کہا دکھاؤ تمہارے بابا کی 400 کرسی نشین، 400 افراد دربار میں موجود ہیں، ہر شخص کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اور ستم یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے. زہرا کھڑی ہے اور دربار سارا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. شہزادی کیا لائی ہو؟ سیدہ کیا لائی ہو؟ تو بابا کی تحریر لائی ہوں کہ میرے بابا نے فتح مجھے دیا تھا. کہا تحریر دکھاؤ. جناب سلمان فارسی ساتھ ہیں، امام حسن امام حسین گواہ کے طور پہ ساتھ ہیں، اور نباتوں کی تحریر ساتھ ہے. اور جس وقت جناب زہرا نے پہلے شخص کو جناب سلمان کے ہاتھ میں تحریر دی، سلمان نے پہلے شخص کو دی، اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا کہاں سیدہ صحیح کہہ رہی ہے کہ سیدہ صحیح کہہ رہی ہے، رسول اللہ کی تحریر ہے، فتح رسول ہے، جس فتح فاطمہ زہرا کا ہے. دوسرے شخص کے ہاتھ میں گئی، اس نے بھی پڑھ کے یہی کہا کہاں رسول تحریر کی ہے، رسول کا تحریر ہے، رسول کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. تیسرے شخص کے پاس گئی، چوتھے شخص کے پاس گئی. ہر آدمی یہی گواہی جب دے رہا تھا تو ایک مرتبہ حسن نے حسین کے چہرے کو دیکھا، حسین نے اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر چہرے کو مسکراہٹ آئی اور آنے کے بعد کہا کہ بھیا اب ہماری اماں کو ہمارا حق مل جائے گا. ہر کوئی دربار میں گواہی دے رہا ہے کہ نانا کی تحریر ہے، فدق میری اماں کا ہے، فدق ہماری ماں کا ہے، اب فدق ہماری ماں کو مل جائے گا. جب یہ تحریر جو ہے تخت پر پہنچی ہے، اس ملاؤں نے تحریر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور تحریر ہاتھ میں لینے کے بعد چاک چاک کر کر سیدہ کے سامنے پھاڑی اور پھاڑ کر زمین پر پھینک دی. علامہ عرفان حیدر عابدی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا جب دربار میں گئی تھی تو زہرا کے سارے بال کالے تھے، لیکن زہرا جب زمین پر بیٹھی ہیں اور بیٹھ کر اپنے بابا کی پھٹی ہوئی تحریر کو چننے لگی، چن کے جب کھڑی ہوئی ہے صدیقہ تو سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے. زہرا سے چلا نہیں جا رہا تھا، قدم نہیں اٹھتے تھے، قدم نہیں آگے بڑھتے تھے، کمر جھک گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے.
اللہ کے رسول کی اکلوتی بیٹی جس کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اسے دربار سے خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا، اس کے پیروں پہ ورم آ گیا کھڑے کھڑے اور کہتی ہے سلمان ذرا خلیفۃ المسلمین سے سوال کر لے، میں کھڑے کھڑے تھک گئی، کیا اس کی اجازت ہے کہ میں بیٹھ جاؤں؟ آواز آئی سلمان کہتے کہ یہ اس کے بابا کا دربار نہیں ہے، یہ ہمارا دربار ہے، سیدہ آئی ہے تو روتی ہوئی آئی ہے۔ علی سمجھ گئے سیدہ کو حق نہ ملا، اللہ